بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل. امید ہے یقین ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, واچ ٹائم دیجئے. ایز آئی سے ریپیٹڈلی کہ یہ انفارمیشن, نیوز اینڈ نالج بیسڈ چینل ہے جو آپ کو انشاءاللہ بہترین انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے, تجزیہ پیش کرتا ہے. اسٹریٹ اوے ہندوستان سے بیٹھ کر دہشت گرد تنظیم BLA کے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کی صورتحال پر. جعفر ایکسپریس, اس سے پہلے بگٹی ایکسپریس بھی چلتی تھی پاکستان میں. جعفر ایکسپریس جو ہے جعفر خان جمالی کے نام پر رکھی گئی. جعفر خان جمالی قائد اعظم کے ساتھی تھے. آپ نے میر ظفر اللہ خان جمالی, فائق جمالی اور جان محمد جمالی ان کا نام یقیناً سنا ہوا ہے. پاکستان کی تحریک میں ان کا ایک بہت بڑا کردار جمالی صاحب کا. مجھے اتفاق سے ان کے گھر مہمان ہونے کا شرف حاصل ہے. تو جعفر خان جمالی صاحب کے نام پر یہ جو جعفر ایکسپریس رکھی گئی, یہ کوئٹہ سے سٹارٹ ہوتی ہے, سکھر سے اپ نارتھ کی طرف مڑ جاتی ہے. سکھر کے بعد یہ پنجاب میں داخل ہوتی ہے, ملتان ڈویژن اور پھر لاہور ڈویژن ریلوے کے, اور لاہور سے پنڈی ڈویژن, پنڈی سے پشاور, یعنی چاروں صوبوں کی یہ وہ ہے, چین ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بے نظیر کے بارے میں کہا, اچھا نعرہ لگتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. تو یہ جعفر ایکسپریس چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. تو جناب وہاں پہ جو آپریشن جاری ہے اور پھر وہاں پہ چن کے مارا جا رہا ہے دہشت گردوں کو, اور اتنے بہادر ہیں وہ کہ انہوں نے بچوں کی اور عورتوں کی ڈھال بنا رکھی ہے. ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے. یار یہ اگر ہمیں ماریں گے گولی تو ان کے برابر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نشانہ خطا بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. وزیر اعظم ہے, لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, سینٹ میں بھی انہی کا بندہ بیٹھا ہے, لیڈر آف دی ہاؤس اسحاق ڈار. سمجھی ہے نا, آپس میں رشتہ دار ہیں شہباز شریف, نواز شریف, اسحاق ڈار. تو ہو از رسپانسبل دس آل سچویشن. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. بہت سے یوٹیوبرز پاکستان میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اسٹیٹ. اسٹیٹ کے فنکشنز گورنمنٹس کرتی ہیں, پارلیمنٹ کرتی ہے. اسٹیٹ کے فنکشنز کی ذمہ داری پارلیمنٹ کے پاس ہے, سینٹ کے پاس ہے, قومی اسمبلی کے پاس ہے, اور اس کے ذریعے سے نکلنے والی جو کیبنٹ ہے اور اس کے وزیر اعظم ان کے پاس ہے. یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے ملٹری کا بھی رول رہا پاکستان میں اور ذمہ داری ان پر آتی ہے, GHQ پر آتی ہے بہت سے معاملات میں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو بھی ایک ذمہ دارانہ رول پلے کرنا چاہیے. ناراض نہ ہوں عمران ریاض صاحب ہوں یا کوئی اور ان کے حق میں بولنے والے یوٹیوبرز ہوں. بات یہ ہے, یہ پاکستان کی اسٹیٹ کی تحفظ کی ذمہ داری ہے, استحکام کی ذمہ داری ہے, دفاع کی ذمہ داری ہے. لیکن ذمہ دار کون ہے؟ حکومت. اب اسٹیٹ فیل ہو رہی ہے جی, اسٹیٹ ذمہ دار ہے. آپ کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ. اسٹیٹ فنکشنریز اور آرگنز جو ہے نا کام کرتے ہیں کسی بھی ریاست کے لیے. حکومت ذمہ دار ہوتی ہے. حکومت کے سربراہ, آئینی سربراہ کون ہے؟ آصف علی زرداری صاحب بلوچ ہیں, اور بلوچ انسرجنسی وہاں پر ہو رہی ہے. بلوچ کر رہے ہیں کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق پورے نہیں کیے گئے. اس حقوق کے پورا نہ کرنے کی ذمہ داری حکومتوں پر ہے. ریاست کیا چیز ہوتی ہے؟ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے. یہ ڈیفینیشن اپنے ذہنوں میں براہ مہربانی رکھیے, اور اسی کی بنیاد پر جہاں پہ بھی گفتگو کرنی ہے, بحث کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے, اس پر کیجیے. ریاست کچھ نہیں ہوتی, بہت چیز ہوتی ہے ریاست. ریاست سے مراد یہ ہے کہ ریاست بہت کچھ ہوتی ہے, لیکن حکومت بہت کچھ ہوتی ہے, اس کے ذمہ دار ہوتی ہے. گورنمنٹ رسپانسبل. اب اگر وہاں پہ حملہ ہو گیا, حکومت فیصلہ نہ کرے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ گورنمنٹ اگر فیل ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ لازمی طور پہ ریاست پر آتا ہے. ریاست تو ماں جیسی ہے. بالکل اچھا کہا اعتزاز احسن نے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپریشن جاری ہے اور اٹ ول ریچ ٹو این اینڈ. ماما قادر ہوں یا عبدالمجید بریگیڈ ہو یا کچھ اور لوگ ہوں, سیٹلائٹ ٹیلی فونز اٹھائے ہوئے انہوں نے. سیٹلائٹ ٹیلی فون کے ذریعے اپنے آقاؤں سے باتیں ہو رہی ہیں. منیر اکرم نے حکومت پاکستان کے کہنے پر بہت صحیح فیصلہ کیا کہ جناب اس کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر فوری طور پہ اس کو نوٹس لے آئے, اور وہاں سے
جنرل سیکرٹری جو ہیں، سیکرٹری جنرل آف UN جنرل اسمبلی، ان کے نمائندے رابطے میں آ گئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں صورتحال، اس کے پیچھے کون کون سے ہیں۔ یہ TTP را آپ کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے TTP اور پاکستان میں BLA وغیرہ، یہ وہ ہو از فنڈنگ دیم، کون ان کو اتنے زبردست پیسے دے رہا ہے، کون ان کے جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے بقول ان کے لوگوں کو پیسے کون دے رہا ہے، یہ کہاں سے کیمپ اور ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ TTP سے اسلحہ آیا افغانستان میں، طالبان سے اسلحہ آیا، یہی تو آبجیکشن ہے پاکستان کا۔ اور اگر پاکستان غلط کہہ رہا ہے تو دس از دا رسپانسبلٹی آف دی کابل گورنمنٹ کہ وہ اس امپریشن کو، مس پرسیپشن کو ٹھیک کرے، اس کو ٹھیک کہہ دے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، یہ مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن، واٹ ایور اٹ از۔ ظاہر ہے پڑوس کے تعلقات، یعنی آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سینڈوچ بنا دیا جائے، اور یہی کوشش انڈیا کی ہے کہ انڈین لاکڈ بنگلہ دیش کو بھی ایک کر دیا جائے، وہاں پہ روزانہ مین اسٹریم میڈیا، انڈین ایکسپریس، اکنامک ٹائمز دہلی، اکنامک ٹائمز دہلی، یہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے میں جنرل وقار الزماں جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گا ڈھاکہ میں، ڈاکٹر یونس کو ٹاپل کر دیا جائے گا اس کی گورنمنٹ کو، اور پھر مارشل لا لگا دیا جائے گا۔ دس از واٹ یو وانٹ۔ آپ کا جمہوری کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی جائے جس میں آپ بینیفیشری ہوں۔ نو، گون آر دا ڈیز۔ صورتحال بدل رہی ہے تیزی کے ساتھ، نئے بلاکس پیدا ہو رہے ہیں، نئی سچویشنز پیدا ہو رہی ہیں، نئے سپر پاور آ رہے ہیں۔ اب یونیپولرٹی کا بات نہیں ہے، یونیپولر دور چلا گیا۔ اب آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کو ٹرمپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے کہ جی وہاں پہ رشیا کے خلاف پہلے آپ ہی نے کھڑا کیا تھا، زیلنسکی کو امریکہ نے کھڑا کیا تھا، پوٹنگ اسائیڈ کہ ہو واز دی پریزیڈنٹ، جو بائیڈن تھا یا کوئی تھا۔ پاکستان میں اگر رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے تو جو بائیڈن تھا، یہ کوئی تھا امریکہ۔ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ٹرمپ کہتا تھا کہ یاد ہے پچھلی ٹرم میں کوئی جی میں تو چاہتا ہوں دونوں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں، انہوں نے کہا کہ 370 ہی مکا دو جی آئین سے۔ تو وہاں تمام دہشت گردی کی جو بقول آپ کے کہ دہشت گردی، ہم تو بلوچستان کے معاملے کو دہشت گردی کہتے ہیں، TTP کی دہشت گردی کہتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کو دیکھنا چاہیے، جولائی میں پاکستان ول بیکم دا چیئرمین آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، اور لازمی طور پہ بہت سارے ایجنڈاز ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے بھی ساڑ مچی ہوئی ہے ہندوستان کے حکمران طبقے میں، ہندو مہاسبھائی RSS کے اندر ایک انتہائی غم و غصہ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب یہ دیز آر دی پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ اینڈ رجسٹرڈ کہ اس سچویشن میں جہاں پہ ایک انسرٹن صورتحال ہے، یا ISIS داعش کہاں سے آ گئی ہے؟ پیدا تو امریکہ نے کیا تھا نا شروع میں، سیریا کے خلاف اینڈ ادروائز، عراق میں بھی یہی ہوا۔ تو ابھی تک آپ کا جو بھی ایجنڈا ہے، آپ صرف ان رجیمز کو پسند کرتے ہیں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ آپ ذرا سے ادھر ادھر ہوئے پاکستان کے خلاف ہو گئے آپ، اور پھر ایڈوائزری آپ نے ایشو کر دی۔ پاکستان کے سفیر کے خلاف اگر تھوڑا بہت کوئی مٹیریل موجود تھا کہ جی وہ ان کے پاس ان کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا، تو اتنی بد نظمی پھیلانے اور اتنا پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ترکمانستان کے ایمبیسڈر اگر وہاں کون سے جنرل رہے ہیں لاس اینجلس میں پاکستان کے؟ تو جناب یہ سب ہے، پاکستان کو مضبوط ہونا ہے، بنایا جانا چاہیے۔ مضبوط پاکستان ہی اس خطے میں یعنی پیس کا داعی ہوگا، پیس کا ثبوت ہوگا اس بات کا۔ اسٹرانگ اینڈ ویری اسٹرانگ پاکستان اس خطے میں ضروری ہے۔ اس خطے کے 7-8 ممالک کے اندر اس کی ضرورت ہے ایز اے اسٹرانگ کنٹری۔ اس کو ویک ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس کو جو ویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا دہشت گردانہ کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو سٹ آن دا ڈائلاگ ٹیبل۔ آپ دیکھیے نا کہ بلینز آف ٹریلینز کا کھیل ہے وہاں پر بھی۔ یوکرین میں ریئر ارتھ منرل کا ایشو ہے، کہاں جنگ ختم ہو رہی ہے، 1 مہینے کے لیے ابھی ایگریمنٹ ہوا پیس کے ساتھ، نیگوسیشن کے ساتھ۔ اگر نیتن یاہو جیسے بدماش وہاں پہ موجود ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز، مشرق وسطیٰ میں، تو اس کو بھی ٹرمپ نے ایشو کیا کہ نہیں جناب ہاتھ روکے، آپ کوئی ضرورت نہیں آپ کو غزہ کے اندر، آپ غزہ کی لڑائی لڑیں گے جنگ بڑھے گی، حالات خراب ہوں گے۔ ایران کو میزائل فائر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی اگر آپ نے وہاں پہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ کی ہوتی۔ تو جناب یہ دیز آر دی پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ اینڈ رجسٹرڈ کہ اس سچویشن میں جہاں پہ ایک انسرٹن صورتحال ہے، یا ISIS داعش کہاں سے آ گئی ہے؟ پیدا تو امریکہ نے کیا تھا، ٹرمپ
اور پھر آپ نے دیکھا حوثیوں نے بھی کہا کہ ہم جو ہیں سمندر میں راستہ بلاک کر دیں گے اگر آپ نے غزہ کی ایڈ روکی تو. آپ تو ایڈ تک دینے کو تیار نہیں ہیں. تو مائٹ از رائٹ. جو جتنا بڑا بدماش جتنا پاورفل ہے وہ اتنے ہی بڑے یعنی معاملات. الٹیمیٹلی میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو کم ٹو دا ڈائلاگ ٹیبل. نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. بلوچستان کے لوگ کتنا یعنی پاکستان کی کیا 10 لاکھ فوج کو ختم کریں گے کیا؟ پاکستان نے جو اتنا بلڈ اپ کیا 75 سالوں میں. خود بلوچستان کے لوگ, بلوچستان کے عوام پیس لونگ. ہاں ان کے ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے, اکنامک رائٹ کا مسئلہ ہے. ہیومن رائٹ کا تو سبھی آگے پیچھے چلتا رہتا ہے. ہیومن رائٹ بھی سوشل اکنامک رائٹ بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. ہیومن رائٹ بھی ریلیٹڈ ٹو دا اکنامک رائٹس ہے. تو سوشو اکنامک رائٹس اس طرح ٹرم لے لیتے ہیں کہ سوشو اکنامک رائٹس بلوچستان کے ہیں, ہونے چاہیے, دیے جانے چاہیے. خود بڑھ کر لیں گے ہنسنے کی زور پر تو ظاہر ہے آپ کو لوگ پسند نہیں کریں گے. پولیٹیکلی آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ وہ اپنے یہ جو سینیٹر چیئرمین سینٹ تھے ابھی پیچھے صادق سنجرانی صاحب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر مالک بلوچ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے. وہ تو بابا غوث بخش میسنجر صاحب دنیا سے چلے گئے. یہ تو ہی وڈ ہیو بین اے ویری انسٹرومنٹل اینڈ ویری افیکٹو کیریکٹر. اسی طرح سے عطا اللہ مینگل صاحب ہیں, ان کے صاحبزادے اختر مینگل صاحب ہیں, بگٹی صاحب کے صاحبزادے ابھی تو حکومت میں تھے. ابھی کچھ چند عرصے پہلے, اور میرا خیال ابھی بھی ہیں شاہزین بگٹی صاحب اینڈ ادرس. تو یہ ہربیار مری اور دیگر لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ جو اسلحہ اٹھانے والے ہیں ان سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جو بھی آرم فورسز اس وقت کر رہی ہیں, حکومت پاکستان کر رہی ہے, کرنا چاہیے AFC اور پاک فوج کو سلام. پیس لونگ لوگ ہیں. جو بھی ان کے سوشل اکنامک رائٹ ہیں اس کے لیے پورا پنجاب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, پورا KB کھڑا ہوگا, پورا سندھ کھڑا ہوگا. خود صدر پاکستان نے اس کی کنڈیم کیا اس کو. صدر آصف زرداری ہوئی himself as a بلوچ. اور ان کو اور آگے بڑھ کے کوئٹہ پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے میں ہوں یہاں پر ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کے لیے. زرداری صاحب اور بلاول کو بھی لے جائیں وہاں پر بٹھائے. وزیر اعظم صاحب وہ بھی بیٹھے ہیں ہلکی ہلکی آواز کے اندر, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آوازوں میں آپ کے طاقت آنی چاہیے جناب وزیر اعظم صاحب. یہ پاکستان کے خلاف ایک انلیش کیا ہے انڈیا نے, TTP نے, دشمنوں نے ایک محاذ کھول دیا ہے. اور اس محاذ کو آپ کو الٹیمیٹلی کتنے سال تک آپ جدوجہد کریں گے, کتنے سال تک ڈیفینس آف پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. کیوں آپ معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. حقوق بالکل آپ کو موبلائز کرنی چاہیے اپنے ساتھ, اپنی اوپینین سب کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دوستوں سے گزارش ہے سبسکرائب کیجئے, اس کو شیئر کیجئے, کامنٹ کیجئے اور اس کو واچ ٹائم دیجئے. دیکھیں پورا کو پورا دیکھیں, یعنی کہ ابھی اگر 9 منٹ کا وہ ویلاگ ہے تو آپ نے 4-5 منٹ دیکھا آگے بڑھ گئے. نو, ایوری ورڈ از کنیکٹڈ ود ایچ ادر. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. والسلام.